کہ دنیا میں سب سے بدقسمت شخص وہ ہے کہ جس کا گناہ زندہ ہے. بندے کے ڈر سے ہاں جی توبہ کرے تو اللہ حرام چیز کو حلال میں بدل دیتا ہے. بالکل. تو جب اللہ کے ڈر سے توبہ کرے نا تو اللہ رب العالمین نہ صرف معاف کرتا ہے بلکہ پچھلے گناہ جتنے بھی ہیں نا سب کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے. بالکل ایسے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو آج جس موضوع پر جس ٹاپک پر گفتگو کرنی ہے وہ یہ ہے کہ جب سال کا آخر ہوتا ہے، جس طرح کہ آپ کو پتہ ہے کہ سال کا آخر چل رہا ہے، سال کے آخر میں بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں، بہت ساری ایسی خرافات ہوتی ہیں کہ جن کا اسلام میں کوئی تعلق نہیں ہے، اس کی کوئی حقیقت اسلام میں نہیں ہے. تو جس طرح کہ سال جب آخر ہوتا ہے تو لوگ بہت ساری خرافات کرتے ہیں. مثال کے طور پہ لوگ اپنے گھروں سے نکلتے ہیں اپنی ماؤں بہنوں بیٹیوں کے ساتھ اور ایک مخصوص جگہ پر چلے جاتے ہیں. وہاں پہ جا کے تو پٹاخوں کا انتظام ہوتا ہے، آتش بازی کا انتظام ہوتا ہے، وہاں پہ آتش بازی کرتے ہیں. جس کے متعلق اللہ رب العالمین بھی قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ ان اللہ لا يحب المسرفین، کہ اللہ رب العالمین اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا، اس سے محبت نہیں فرماتا. یعنی زیادہ فضول خرچی کرنے والوں، فضول خرچی کے زمرے میں آ جاتا ہے. فضول خرچی کو پسند نہیں کرتا. اور آپ اس میں یہ دیکھیں کہ خواتین جو ہیں، جس عورت کو عورت کہتے اس لیے کہ وہ پردے والی چیز ہے. جی بالکل. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیکھیں عورت کا اسلام سے پہلے کیا مقام ہے کہ اس کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا. میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا میں آئے عورت کو یہ مقام دیا کہ جنت جو ہے فرمایا ماں کے قدموں کے نیچے. جی بالکل. اتنا مقام دیا. تو اس میں خواتین سے گزارش کروں گا کہ آپ یہ دیکھیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے ہمیں اتنی قدر دی. جی بالکل. اتنی عزت دی، اتنا مقام دیا. اور ہم دیکھیں کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے خلاف، یعنی جس عورت کو یہ کہا گیا کہ تم نے نماز بھی گھر پڑھنی ہے، ہاں جی اسی طرح، اور وہ ان حرام کاموں کے لیے گھر سے باہر جا رہی ہے. ہاں بالکل. اچھا یہ جو سارا کا سارا سلسلہ چلا ہوا ہے باہر جا کے آتش بازی کو دیکھنا یا نئے سال کا ایک جشن منانا، یہ بیسیکلی اسکاٹ لینڈ سے شروع ہوا تھا اور 1600 عیسوی میں 1 جنوری کو یہ معاملہ ادھر سے شروع ہوا تھا. تو جب یہ معاملہ جس بندے نے شروع کیا ہوگا اس بندے کو اس بات کو بندہ تو دنیا سے چلا گیا ہوگا، لیکن اس بندے کو یہ تمام کام جو آج ہو رہے ہیں، بے حیائی ہوتی ہے اس موقع پر، اسراف ہوتا ہے یا اور بھی کئی گناہ ہوتے ہیں، تو ان سب کا جو گناہ ہوتا ہے جہاں پہ ان لوگوں کو ملتا ہے کرنے والوں کو، وہاں پہ اس شروع کرنے والے کو بھی اس کا گناہ ملتا ہے. اس موقع پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے گناہ کی ابتدا کی، ہاں جی، اس بندے کو بھی گناہ ہوگا. بالکل ایسا ہی. جو شخص اس گناہ پر عمل کرتا رہے گا، وہی گناہ والا کام کر رہے ہیں، اس بندے کو بھی گناہ ہوگا جس نے شروع کیا، اور جو کر رہے ہیں سب کو گناہ ہوگا. ایک اور روایت میں آتا ہے سیدنا صدیق اکبر فرماتے ہیں کہ دنیا میں سب سے بدقسمت شخص وہ ہے کہ جس کا گناہ زندہ رہتا ہے، جس کا گناہ باقی رہتا ہے. یعنی دنیا میں اس بندے سے زیادہ کوئی بدقسمت ہے ہی نہیں کہ جس بندے کا گناہ زندہ. اچھا اس کے دو پہلو ہیں. اس کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ دنیا میں سب سے خوش قسمت شخص وہ ہے کہ جس کی اچھائی باقی رہ جائے، جس کا یعنی کہ کوئی اس نے ایسا اچھا عمل کیا ہو کہ جو اس کے مرنے کے بعد لوگوں کے لیے فائدہ مند ہو. تو وہ جس بندے کا ایسا عمل اس کے مرنے کے بعد بھی زندہ ہو تو وہ دنیا میں سب سے خوش قسمت شخص بن جاتا ہے. تو یہ بہت سارے ممالک میں طرح طرح سے یہ رواج ہے کہ الگ الگ طریقہ کار سے اس ایونٹ کو منایا جاتا ہے. ملک پاکستان میں بھی منایا جاتا ہے. اور بہت سارے سیکولر جو لوگ ہیں، اچھا دیکھیں جو سیکولر لوگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے جب بھی کوئی کام کرنا ہے تو وہ اللہ اور اس کے رسول کے تعلیمات کے مطابق، جب بھی بندہ کوئی کام کرتا ہے وہ کہتے ہیں قرآن میں یہ لکھا ہے، حدیث مبارکہ میں یہ لکھا ہے. اچھا وہ دوسرے کاموں پہ تو دلیلیں مانگتے ہیں، لیکن جب یہ کام آتے ہیں تب ان کو دلیلیں یاد نہیں ہوتی. کیا یہ قرآن میں لکھا ہے؟ کیا یہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی حدیث مبارکہ میں لکھا ہے؟ اس موقع پہ غیر ممالک تو جو ہیں وہ کر ہی رہے ہیں. امت مسلمہ کے جو نوجوان ہیں، بالخصوص میں یہ اس بات کی طرف توجہ دلانا چاہوں گا کہ امت مسلمہ کے نوجوان آج آپ دیکھیں کہ گھروں میں، محلوں میں مخصوص جگہ پر اکٹھے ہو کے جو معاملات کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور پیسوں کو حرام کاموں میں خرچ کرتے ہیں. سب سے بڑا اس میں جو نقصان ہے نا وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من آذى مسلم، جی بالکل، حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم جس نے کسی مسلمان کو تکلیف دی، فرمایا فقد آذى، اس نے مجھے تکلیف. اور یہ اب دیکھیں ہمیں نہیں پتا کہ ہم تو باہر گلی میں پٹاخے چلا رہے ہیں، فائرنگ کر رہے ہیں، اور آج کل تو آپ کو پتا ہے جیسے ہمارا معاشرہ ہے، بچے کے پاس پسٹل ہے، ہر گھر میں کوئی نہ کوئی بیمار بندہ بھی ہوتا ہے. ایسے ہی گھر میں بندہ بیمار ہے
اور اس موقع پر جو ہے آپ فائرنگ کر رہے ہیں، اس کی نیند خراب ہو رہی ہے، کتنے لوگ بیماری میں مبتلا ہیں، اور حضور کیا فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے مجھے تکلیف دی، اور آگے فرمایا اس نے اللہ کو تکلیف دی، جی بالکل، جس نے مسلمان کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی، اس نے مجھے تکلیف دی، اور فرمایا ومن آذانی فقط آذانی۔ اچھا اس میں خالی یہ نہیں ہے کہ لوگ پٹاخے جو ہیں وہ گھروں میں چلاتے ہیں، اچھا اس میں روڈ بھی بلاک کیے جاتے ہیں، روڈ بلاک کیے جاتے ہیں کہ بندہ ایمبولینس میں کہیں ہاسپٹل جا رہا ہے تو اس کا وہ ہاسپٹل جانا ہو سکتا ہے کہ وہ 5 منٹ پہلے جائے تو اس کی جان بچ جائے، تو وہ جہاں پہ جس بندے نے روڈ بلاک کیے ہوئے ہیں تو اس کے روڈ بلاک کرنے سے کیا پتا کسی دوسرے مسلمان کو کہیں اس نے جلدی جانا ہو، اپنے گھر جلدی جانا ہو، کسی دوسرے شہر جانا ہو، کہیں اس کی فلائٹ ہو، کہیں اس نے ٹرین پر سفر کرنا ہو، 100 معاملات ہوتے ہیں، بالکل ایسے کوئی تو ہم کام بھی کیسا کر رہے ہیں جو شریعت کے بھی خلاف۔ ہاں جی، ہم نے تو جشن منا لیا لیکن اگلا بندہ جو ہے ہم نے اس کو نہیں دیکھا کہ یہ کیا کر رہا ہے۔ اچھا جب سال کا آخر ہوتا ہے اور سال کے آخر میں ایک دوسرے کو کہا بھی جاتا ہے کہ یار میرے لیے کچھ نصیحتیں، میرے لیے کچھ ایسی باتیں، حالانکہ اسلامک سال جو ہے وہ ہمارا حقیقی سال شروع ہوتا ہے، یہ تو ڈیٹ ہے، یہ تو ہمارے یعنی کہ دنیا کے ایک وقت کے ساتھ یہ سال شروع ہوتا ہے، تو ہم اس کو بھی ساتھ لیے چلتے ہیں۔ تو جب سال کا آخر ہوتا ہے تو لوگ بہت سارے کہتے ہیں کہ یار سال کے آخر میں ہمیں کوئی نصیحت کریں، کوئی ایسی بات کریں، وہ جس بندے نے سارا سال اس بندے کو منہ نہیں لگایا ہوتا، بلایا نہیں ہوتا کہیں پہ، وہ کہتا ہے یار مجھے کوئی نصیحت کر۔ تو اس بارے میں اگر بندہ اپنے آپ کے اعمال کا سال کے آخر میں محاسبہ کرے، یار پورے سال میں میری کتنی نمازیں قضا ہو گئی، مجھے پریشانی ہونی چاہیے، پورے سال میں جو ہے میں نے کتنی دفعہ اللہ کی نافرمانی کر لی، مجھے اس بارے میں پریشانی ہونی چاہیے، اور پھر ارادہ کرنا چاہیے کہ یار آئندہ جو سال ہے اس میں اللہ کی نافرمانی سے بچوں گا، کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کروں گا، کوشش کروں گا کہ اگلے سال یہ جو پورا سال شروع ہو رہا ہے اس میں نمازوں کی پابندی کروں گا۔ یعنی گزشتہ سال میں اب بندہ یہ سوچ لے کہ جو مجھ سے غلطیاں ہوئی، اور اس موقع پہ میں کہوں گا کہ بندہ غلطی ہو جائے نا یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، بالکل کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمام ابن آدم خطا کار ہیں، بالکل ایسے ہی، لیکن اللہ کو پسند ہوا ہے جو معافی مانگ لیتے ہیں، بالکل غلطی ہوگی بندہ مان لے کہ یار مجھ سے غلطی ہوئی، ہاں جی یہ غلطی نہیں ہے۔ اچھا قرآن پاک میں بھی جو ہے وہ بنی اسرائیل کی قوم کا ذکر ہے کہ جب انہوں نے معافی مانگنی ہوتی تھی، یعنی جب ان کی معافی تھی تو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے لوگوں کو کہا تھا کہ آپ اپنے آپ کو آپس میں ایک دوسرے کو قتل کریں پھر آپ کی معافی ہوگی، لیکن امت محمدیہ کی معافی کا معیار دیکھیں اللہ نے کیسا رکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بندہ میرے پاس آ جائے، یہ بھی نہیں کہ میرے پاس یہ نہیں کہ چل کے کہیں مسجد میں چلا جائے، بندہ دل میں کہہ دے یا باری تعالیٰ غلطی ہوگی معاف کر دے، تو اللہ تعالیٰ تو فرماتا ہے میں اس بندے کو بھی معاف کر دیتا ہوں۔ تو یہ معافی کا معیار صرف امت محمدیہ کے لیے، یعنی اس کے لیے یہ نہیں ہے کہ آپ نے مسجد میں جانا ہے، کوئی بڑی سی پگڑی پہننی ہے، ساتھ میں ہے، آپ جہاں پہ بھی ہیں بستر میں بھی ہیں، ہاں جی بالکل ایسے ہی ہے، اللہ کے سامنے آپ نے کہا کہ مولا معاف کر دے، اب دوبارہ نہیں کرنا، ہاں اب دوبارہ ارادہ کر لیا۔ وہ حضرت عمر فاروق کے دور کا بھی واقعہ ایک ذکر میں آتا ہے کہ وہ حضرت عمر فاروق جا رہے تھے تو بندے کے پاس شراب کی بوتل تھی، شراب چونکہ اسلام میں حرام قرار دے دی گئی تھی، اس بندے نے رب سے معافی مانگی کہ حضرت عمر جو ہیں وہ بڑے جلالی ہیں، بڑا ان کے پاس غصہ ہے، جلال ہے ان کے پاس، تو لہٰذا یا باری تعالیٰ آئندہ میں یہ کام نہیں کروں گا، یہ شراب جو ہے میں پیتا ہوں نہیں پیوں گا، تو تم آج میری لاج رکھ لے۔ تو جب حضرت عمر نے پوچھا کہ کیا ہے، اس نے کہہ دیا کہ سرکہ ہے، تو جیسے اس کے منہ سے سرکہ نکلا تو اللہ تعالیٰ نے اس شراب کو سرکے میں کنورٹ کر دیا۔ اچھا امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ اس واقعے میں مکاشفۃ القلوب میں بڑی خوبصورت بات لکھتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ بندہ بندے کے ڈر سے توبہ کرے تو اللہ حرام چیز کو حلال بدل دیتا ہے، بالکل، تو جب اللہ کے ڈر سے توبہ کرے نا تو اللہ رب العالمین نہ صرف معاف کرتا ہے بلکہ پچھلے گناہ جتنے بھی ہیں نا سب کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے، بالکل ایسے ہی، بالکل۔ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سبھی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرتے ہوئے سال کو شروع کرنے کی اور سال کو اختتام پہ لے جانے کی توفیق عطا فرمائے۔